آپ کا بدترین دشمن اس کے لیے سب سے آپ کی جو ہے خطرناک چیز نماز ہے. جب اس نے آپ کو دیکھا مصلی پہ کھڑے ہوتے، اس نے آ جانا ہے، پہنچ جانا ہے. اس نے پوری کوشش کرنی ہے نماز خراب کرنے کی، لیکن آپ کی پوری کوشش ہوگی فوکس رہنے کی، اور اللہ کی مدد سے فوکس آپ رہ لیں گے. سورہ آل عمران ورس 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں کسی کام سے روک لے جب اللہ تمہاری مدد کرے. جب اللہ آپ کی مدد کرے گا نماز اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک جہاد ہے. باقی آئی انڈرسٹینڈ ہم انسان ہیں، ہر نماز اس لیول کی نہیں ہو سکتی. اٹس کوائٹ نیچرل. آپ کی نماز کبھی بہت اچھی ہوگی، کبھی نارمل ہوگی، کبھی دل بھی نہیں کرے گا، لیکن پڑھنی تو پڑے گی. انسان ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہر نماز اس لیول کی ہو جائے گی کہ بندہ کہے کہ میں تو فرشتہ بن گیا ہوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں. لیکن میکسیمم کوشش کریں کہ ہر نماز کو ویسا بنایا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کریں اور فیل کریں میں کہاں پر کھڑا ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات، اپنی نماز کے بارے میں اپنا مائنڈ یہی ڈیولپ کریں کہ نماز راحت ہے. اکثر ہمارے ذہن میں نماز برڈن ہے، تو نہیں، اس کے کاؤنٹر میں نماز راحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب پریشان ہوتے تھے تو ان کا پہلا عمل نماز پڑھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے ہمارے نبی، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے نماز قائم کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت بلال کو اقامت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو، ہمیں ریلیف دو. ارحنا بلا، ہمیں راحت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں راحت ہوگی، بلال نماز پڑھیں گے ہمیں راحت ہوگی، یعنی ہمارا سٹریس ریلیز ہوگا. تو نماز تو بہت بڑی راحت ہے، بہت بڑی راحت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ راحت بن جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اس پوری سیریز سے گو تھرو کریں گے آپ کی نماز آپ کے لیے راحت بن جائے گی. فی الحال اگر نہیں راحت تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ انسان ہیں، یو ہیو ٹو اسٹے موٹیویٹڈ. اگر آپ نے نماز کے ورچوز نہیں پڑھے، آپ کو نماز کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، نماز آپ کے لیے راحت نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ٹھیک ہے، نماز آپ کے لیے پھر وہ ایک عادت ہے، عبادت نہیں ہے. نماز کو راحت بنانے کے لیے نماز کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ نماز کے بہت سے فوائد ہیں، ہم یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اسی طرح یہ حدیث بھی ہے، ایک صحابی انہوں نے بھی اسی طرح وضو کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جاؤ وضو کا پانی لاؤ، مجھے راحت ہونے لگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے، کہاں سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کہتے تھے کہ مجھے راحت ہوگی نماز پڑھ کے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیے یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد، کہ ایک شخص، ایک انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے نماز، کہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور سجدے میں آپ رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اسی لیے تو اس میں راحت ہے. اسی طرح یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے میں اس کا ایک پارٹ بتا رہا ہوں. Beloved to me in this world are women and perfume, yet the delight of my eyes is in prayer. ایک فطری بات کی کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو نعمتیں مجھے پسند ہیں ان میں عورتیں ہیں، یہ تو عورتوں کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اور پرفیوم ہے، لیکن جو راحت ہے میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے. رائٹ. اسی طرح اگر ہم نماز کے فلسفے کی بات کریں، نماز پڑھنی کیوں چاہیے، تو نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی یہ فرما دیا سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. تو نماز کا پرائمری مقصد ہے ذکر کو بلند کرنا. آپ اس مقصد سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ راحت ملے گی. اس مقصد سے پڑھیں گے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے، میری کوئی دعا قبول ہو جائے، حرج کوئی نہیں. لیکن یہ پرائمری انٹینشن نہ بنائیں پلیز. اس کو پرائمری انٹینشن بنائیں گے اور وہ چیز ملی نہ، پھر تو متنفر ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کے گروپ نے، ینگسٹرز نے بتایا باقاعدہ کہ کئی لوگ نماز کچھ پانے کے لیے پڑھتے ہیں، وہ نہیں ملتی تو نماز سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیوں آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ چاہیے؟ نماز تو فرض ہے
اور نماز تو بیسیکلی اللہ کی یاد دہانی ہے. نماز سے تو اللہ یاد آنا چاہیے, ٹھیک ہے, بجائے کہ کوئی چیز مل جائے ایک الگ بات ہے, تو وہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے. پرائمری مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ کا ذکر بلند کرنا. اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا نماز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے نماز قبول ہونے کا. اگر کوئی پوچھے نماز کی قبولیت کیا ہے, اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا, ایٹ دی اینڈ آف دا نماز اللہ یاد آ چکا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, نماز میں آپ کو کچھ تزکیہ ہو گیا تو انشاءاللہ نماز قبول ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہے مومنون. سورہ مومنون کی آیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ کہ جو اپنی نماز میں خشیت اپناتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر نماز میں خشیت اپنانا پاسبل نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے نا, اور پھر حساب بھی نہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو نماز میں خشیت آپ کے کنٹرول میں ثابت ہی ہوگا. یہ اس بات کا جواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے خیالات بہت آتے ہیں, میری خشیت آتی ہی نہیں نماز میں. تو یہ غلط بات ہے. اگر نماز میں انکنٹرولبل تھاٹس ہیں, خشیت نہیں آ رہی, تو پھر سوال نہ ہوتا آپ سے کیا مطلب ہے خشیت کیوں نہیں اپنائی. خشیت اپنائی جا سکتی ہے اور تھاٹس کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اوکے. اور تھاٹس آئیں گے, میں نے آپ کو بتایا آپ کا ٹیسٹ ہے, اور اسی لیے تو نماز آپ نے اچھی کرنی ہے, تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے. اسی سے تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہوگی, اسی سے تو میڈیٹیشن کی پریکٹس ہوگی, اسی سے تو فوکس آئے گا, ٹھیک ہے. تو ایک بات میں کلیریفائی کر دوں, نماز میں دو چیزیں ہیں, خشوع اور خضوع. آپ نے اکثر سنا ہے نا نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. خشوع جو ہے یہ اندر کی سٹیٹ کو کہتے ہیں, دل کی سٹیٹ کو. خضوع جو ہے یہ فزیکل باہر کی سٹیٹ کو ہے. دونوں امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ بہت خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے, دل میں بہت اللہ کا ڈر ہے, محبت ہے, لیکن فزیکلی وہ یوں کھڑا ہوا ہے, منہ اس کا اوپر ہے, اکڑ کے کھڑا ہوا ہے. خشوع بہت ہے لیکن خضوع نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. خشوع بہت ہے, خضوع نہیں ہے, سجدہ ٹھیک سے نہیں ہے. خشوع بہت ہے, خضوع نہیں ہے, رکوع ٹھیک سے نہیں ہے. رکوع جو ہے وہ کھانا پوری ہے, بس یوں کیا ہوا ہے اور یوں, مطلب پورا بھی نہیں جھکا ہوا اور یوں ہے, یہ رکوع ہے. حالانکہ جھک سکتے ہیں, اچھا خاصا نوجوان ہے 6 فٹ کا, اتنی جلدی کمر کیسے رہ گئی جوانی میں, سمجھ سے باہر ہے, ٹھیک ہے. یا تو کسی کا جینون مسئلہ ہے, پورا نہیں جھکا جا رہا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اچھے خاصے نوجوان یوں جھک رہے ہوتے ہیں, کیا ہو گیا ہے, واٹس رانگ ہمارے ینگسٹرز کو, ٹھیک ہے. یہ کیسے بن گئے ہم ینگسٹر جو ہیں, وہ تو ٹھیک ہے نا, العلم اور الجسم, ہٹ دا جم, کم آن. تو رکوع اگر صحیح سے نہیں ہے, رکوع میں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر میں آپ کی کمر پہ گلاس رکھ دوں گرے نا, یہ ہے رکوع کرنے کا طریقہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سجدے میں اگر ہاتھ نیچے لگ رہے ہیں, خضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح سجدہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کتا جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے. اب بہرحال یہ اس میں کچھ سوالات آئیں گے عورتوں اور مردوں کے نماز کے طریقے میں, وہ فقہی ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح سے سجدہ کرنے میں. تو خشوع کے ساتھ خضوع بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں کندھے جھکے ہوں. تو یہ اکڑ کے کندھے, یہ کوئی خضوع نہیں ہے. خشوع پہ آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خشوع بہت ہو لیکن خضوع بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل میں, کندھے بہت زیادہ سافٹ ہو, یہ حدیث ہے, سافٹ ہونے چاہیے کندھے بہت. آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی آئیز اوپر نہیں ہونی چاہیے, آپ کی آئیز نیچے ہونی چاہیے. نبی نے باقاعدہ موومنٹس بتائیں. نبی نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, جیسے آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہے, ہم کوئی ان کو میں ولن نہیں بنا رہا, اللہ ان کو ہدایت بھی دیں, انشاءاللہ نالج بھی دیں. بیکن ہاؤس کی جو ایک ہے میم, ان کا آج کل کلپ بہت مشہور ہوا نیل پالش کے حوالے سے, کہ اللہ کو اس سے کیا, میں نے نیل پالش لگائی یا وضو ہو جاتا ہے اس سے. تو دیکھیں وہ, آئی ایم ناٹ ججنگ ہر, بس انہوں نے ایک اپنے مطابق ایک بات کر دی. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ فقہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. اللہ کے نبی نے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہوئے ہیں. اس طرح کوئی کہے کہ نہیں ان ڈیٹیلز میں نہ جاؤ, نہ رکوع کیسے کرنا چاہیے, سجدہ کیسے کرنا چاہیے, کھڑے کیسے ہونا چاہیے, بھائی کیوں نہ جائیں. خضوع بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے, آپ نے دیکھنا کہاں ہے کھڑے ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, سجدے کی طرف دیکھنا آپ نے. تو اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. تو خشوع اور خضوع دونوں امپورٹنٹ ہیں. تو انشاءاللہ بس 10 منٹس ہیں ہمارے پاس, ہم آج خشوع پہ بات انشاءاللہ زیادہ کریں گے. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے
فرسٹ اسٹیپ از کہ میں آپ کو فضیلت بتاؤں نماز کی، تاکہ انشاءاللہ ہم موٹیویٹڈ رہیں نماز پڑھنے میں۔ دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ڈی موٹیویشن آئے گی۔ فجر کی نماز سب سے بھاری ہے اور سب سے افیکٹو بھی ہے۔ سب سے افیکٹو اس لیے ہے کیونکہ اس میں نفس کی اچھی خاصی جہاد ہے۔ جتنی چیز نفس کی جہاد ہے اتنی افیکٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیپل آف فجر جو ہے نا، وہ پھر اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، پیپل آف فجر۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ڈی موٹیویشن ہوگی آپ کو کہ میں کیوں اٹھوں فجر کی نماز میں، تو دیکھیں جب آپ کے سامنے ایسے فضائل آئیں گے کہ اس کے فضائل کتنے ہیں، تو آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انسان سائیکلوجیکلی اس کو موٹیویشن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں جنت کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا ہے۔ یہ فیک کانسیپٹ ہے کہ جنت کو جہنم سے جلا دوں اور جہنم کو جنت کے پانی سے بجھا دوں، یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر، اور کوئی ضرورت نہیں جنت جہنم کی موٹیویشن کی، بس عشق ہونا چاہیے۔ یہ ایک ان ریئلسٹک کانسیپٹ ہے۔ جنت کی بھی موٹیویشن چاہیے، جہنم کی بھی موٹیویشن چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے میکسیکن گینگز اور اٹالین گینگ جو تھگز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہیں جا کے عشق ہونا چاہیے۔ بھائی جب تک جہنم انہیں بتائیں گے نہیں جہنم کیا ہے، اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، تب تک وہ کہاں مانیں گے، تب تک وہ کرائم کہاں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے موٹیویشن ضروری ہے۔ اور فجر کے لیے دیکھیں کتنی موٹیویشن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ اس کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، یعنی منافق وہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ پتہ لگ جائے تو تم رینگ کر بھی آؤ، مسجد رینگ کر بھی آؤ، اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑے، اتنا ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اندھیرے میں چل کے۔ کیوں؟ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی، بہت زیادہ لائٹ ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے 2 سنتیں ہیں فجر کی، 2 رکعت نماز فجر کی جو سنتیں ہیں، وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی موٹیویشن آ گئی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو تلاوت ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلانا بندہ آیا تھا، فلانا بندہ آیا تھا، فلانا بندہ ایبسنٹ تھا، ٹھیک ہے؟ یہ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں اینجل، دے گو بیک اینڈ رپورٹ۔ تو کتنے فوائد ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کو ڈی موٹیویشن ہو تو یہ فوائد ذہن میں لائیے گا۔ اب ہم وہ فوائد پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سب سے بہترین یہ حدیث کمال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے یا ایک سٹریم آف واٹر ہے، آپ میں سے کسی نے ٹیوب ویل میں نہایا، کتنا صاف پانی ہوتا ہے، اور یہ میں نے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے، مطلب سر نیچے دیں کتنا مزہ آتا ہے، سخت گرمی کے موسم میں گاؤں میں ٹیوب ویل اکثر، ٹھیک ہے؟ تو بڑا وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے اور اس میں 5 بار ڈبکی مارے تو کیا کوئی اس پہ ڈرٹ رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے، جو شخص 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس پہ کوئی ڈرٹ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، اللہ نے تو اتنے چانسز دے دیے ہیومن بینگ کو، اتنے چانسز دے دیے ہیں گناہ معاف کرانے کے، پھر بھی وہ گناہ کے ساتھ آئے قیامت والے دن تو پھر وہ بہت بڑا سرکش ہے۔ آپ دیکھیں وضو کرو گناہ جھڑتے ہیں، نماز پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں، 5 نمازیں پڑھو گناہ معاف ہوتے ہیں، جمعے کے جمعے جو نمازیں پڑھی ہوتی گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر چیز پہ گناہ معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ پھر انسان یہ کہے کہ اللہ میرے گناہ نہیں معاف کرتا، تو پھر یہ بہت بڑی ایک انسان کی سرکشی ہے۔ تو یہ حدیث بڑی موٹیویشنل ہے۔ جب بھی آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوں، جو بندہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ گناہ تو معاف ہوں گے، جو باقی ڈرٹ بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں سٹریس ہے دنیا کا، انشاءاللہ وہ بھی اترے گا، ٹھیک ہے؟ ویری امپورٹنٹ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the 5 daily prayers from one Friday to other Friday they are expiation for all sins for what is between them، expiation of sins۔ جمعے کے جمعے 5 نمازیں جو پڑھ لے گا انشاءاللہ تو اس کے جمعے کے جمعے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ ظاہر صغیرہ گناہ ہے، باقی کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنی ہے۔ وہ والے گناہ نماز معاف نہیں کرائے گی، جو حقوق العباد ہے وہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن اینی وے یہ بہت انکریجنگ حدیث ہے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر آر 5 prayers جو کہ اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کی. جو کوئی پراپر وضو کرے گا اور ان نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا اور سجدہ اور رکوع صحیح سے کرے گا اور پراپر فوکس آف مائنڈ اور خشوع سے نماز پڑھے گا. دیکھیں ساری کنڈیشنز آ گئی نماز کی. اگر کوئی پوچھے نماز کی کنڈیشنز کیا ہیں تو اس حدیث میں ہے پراپر وضو. دیکھیں انفارچونیٹلی کچھ لوگ وضو بھی صحیح سے نہیں کرتے اور ان کی عمر بیت جاتی ہے انہیں صحیح سے وضو آتا بھی نہیں. ایک صحابی نے نماز پڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ پڑھو, ریپیٹ کرو, نماز ٹھیک سے نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھو. 2-3 بار کہا تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ ایلبوز وہ ڈرائی تھی یا فیٹ کا کچھ پارٹ ڈرائی تھا. ہیونگ سیڈ اٹ, اب ایسا نہ ہو آپ کو OCD ہونے لگ جائے وضو پہ. یہ بھی بہت کامن ہے, obsessive compulsive disorder ہوتا ہے. لوگ بار بار وضو کرتے ہیں, بار بار کہ انہیں لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا, انہیں لگتا ہے یہ پورشن ڈرائی رہ گیا. وہ وسوسے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن وضو اچھے سے ہونا چاہیے کیونکہ وضو اگر ٹھیک سے ہے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع خود ہی آ جائے. اٹ آل بگنس فرام وضو. اگر وضو لاپرواہ ہے نماز بھی لاپرواہ ہوگی, پکی بات ہے, ٹھیک ہے. باقی دیکھیں بچے اور ینگسٹرز ان سے اتنا خشوع ایکسپیکٹ نہ کریں. پیرنٹس اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ میرا بچہ بہت شوق سے نماز نہیں پڑھتا. آپ یہ شکر کریں پڑھ لیتے ہیں. اب یہ نہ ایکسپیکٹ کریں بہت خشوع سے نماز پڑھ لے گا, ٹھیک ہے. دیر آر اسٹیپس. ہمارے اسکالرز نے لکھا ہے پیرنٹنگ کے اوپر کہ 13-14 سال تک بچے کو مجبوراً اور عادتاً نماز پڑھائیں. ڈزنٹ میٹر خشوع سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, اس کی عادت بنائیں. جب وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ خود ہی خشوع سے پڑھنے لگ جائے گا. تو باقی یس ہمارے یگسٹرز کو چاہیے وہ خشوع لائیں. اٹ ڈزنٹ مین وہ خشوع نہ لائیں انشاءاللہ. میں آپ کو ویسے ہی ایک سائڈ نوٹ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. فرمایا جو کوئی بھی پراپر وضو کرے گا وقت پہ نماز پڑھے گا. نماز وقت پہ پڑھنے کا فائدہ ہے, اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پراپر کرے گا, یہ بہت امپورٹنٹ رکن ہے نماز کے. پھر فرمایا کہ فوکس آف مائنڈ سے پڑھے گا اور خشوع سے بھی پڑھے گا. یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہے, فوکس آف مائنڈ بھی اور خشوع بھی, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے اللہ اسے معاف کرے گا. ایسی حدیث یوزلی ہم سناتے نہیں ہوتے, ینگسٹرز اس کو ایکسکیوز بنا لے ہوتے ہیں, لیکن اینی وے میں ضرور سناؤں گا. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, آئی کسڈ اے وومن. اس دور میں بھی لوگ گناہ کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کتنی عجیب بات ہے, اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کا بڑا کمفرٹ زون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, شیئر کرتے تھے, ٹھیک ہے. کہا مجھ سے گناہ ہو گیا رسول اللہ, میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش ہو گئے, اور نبی صاحب اس کے بعد ظہر کا غالباً وقت تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھیے. جب نماز پڑھی, آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ, میں آپ کو پوری حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں. نماز پڑھ کے جب فری ہوئے تو قرآن کی یہ آیت ریویل ہوئی کہ بے شک جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ سیئات, وہ بیڈ ڈیڈز کو مٹا دیتے. وہ صحابی سمجھ گئے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, وہ اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے امت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت کے لیے. ثابت ہوا کہ نماز ہی تو ہے جو گناہ کو مٹائے گی. اس بات کا جواب ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو گناہ کیے, میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں, میں کیوں نماز پڑھوں. بھئی نماز پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا اس لیے پڑھیں, نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس گناہ سے نکل آئیں اس لیے پڑھیں, ٹھیک ہے. تو یہ کتنی انکریجنگ بات ہے کہ نماز انشاءاللہ آپ خشوع و خضوع سے پڑھیں گے, اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا, لیکن اس کو بہانہ نہ بنائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیے حدیث کتنی قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے, اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو شیطان تم پہ سیٹل ہو جائے, سوار ہو کے سیٹل ہو جائے, تو ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم, پھر وہ جیسے کالر گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتے گدھے کو, وہ اس طرح تمہیں کنٹرول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی, فرمایا کہ تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے, یو کین وٹنس دس. ایز فار دا کالر, جہاں تک کالر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت سے تھاٹس سے آکوپائی کرے گا. اس کا کالر ڈالنے کا مطلب ہے کہ تھاٹس ڈالے گا تمہارے مائنڈ میں, ٹھیک ہے.
اب دیکھیں شیطان مسجد میں بھی آ سکتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شیطان سوار ہو کے آ جاتا ہے انسان کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہ جب بریڈل کرتا ہے اس سے کالر ڈالتا ہے، وہ مطلب ہے تھاٹس ڈالے گا تم پہ، ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرے گا، نماز میں وہ پریشان رہے گا، این نماز کے موقع پہ کوئی وہ اس کو جو ہے نا میتھ کی پرابلم آ جائے گی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، این نماز کے موقع پہ کیمسٹری کی ایکویشن آ جائے گی، این نماز کے موقع پہ اس کو نا یہ یاد آ جائے گا وہ فلانی چیز میں نے کہاں چھپائی ہوئی تھی، این نماز کے موقع پہ اس کو یاد کرا دے گا کہ نا تم نے وہ کام کرنا تھا، چلو اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں، وہ آؤٹ لائن بنانے لگ جائے گا۔ اس پہ ایک مزے کا واقعہ بھی ہے، امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز تھی وہ میں نے کہیں رکھی ہے، میں بھول گیا ہوں کہاں رکھی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ امام صاحب بڑا حیران ہوئے، اس میں کیا اتنی نصیحت کروں، یہ تو ایک میموری کا ایشو ہے۔ تو بہرحال انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے تھوڑا خاموش رہے، پھر کہا تو نہ ایسا کر تہجد پڑھ تو انشاءاللہ چیز مل جائے گی۔ تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش، کہتا کہ امام صاحب میں تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں، مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے، تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گیا، تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا۔ تو امام صاحب مسکرائے، کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا، کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے۔ تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے، تو اس لیے نماز عین اس موقع پہ آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کالر ہے، آپ اس پہ جہاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا ایز فار دا بریڈل، جہاں تک اس کے بریڈل کی بات ہے، his mouth will open but he does not remember اللہ، یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہم تو بیان کر رہا ہوگا لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوگا، یعنی کانشیس نہیں ہوگا، فوکس نہیں ہوگا۔ ثابت ہوا شیطان آتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب، نبی اس نے نام بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نہیں، ایک اور بھی ثابت ہے حضرت عثمان، انہوں نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے خنزب، جو خاص اس ٹائم پہ آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، تو آپ 3 بار سپیٹ کریں اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، کسی بھی پوزیشن میں، اتحیہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ، نماز نہیں ٹوٹتی، ٹھیک ہے، رکوع میں ہیں کہیں بھی ہیں اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں، وسوسے اگر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو سٹرگل کرنی چاہیے انسان کو، اس شیطان کے خلاف جہاد جو ہے وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کو آتے تھے خیالات، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، نماز میں وہ شرما رہے تھے پوچھتے ہوئے، لیکن پوچھ لیا، شریعت میں شرم کوئی نہیں، کہ یا رسول اللہ نماز میں اگر کچھ خیالات آ جائیں اور اس سے جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے، یہ سوال ہے، یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کیا ہے، مزی ڈسچارج ہو جائے، ایک ہوتا ہے منی، ایک ہوتا ہے مزی ڈسچارج ہو جائے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ آپ پھر اس جگہ کو دھو لیجئے اور وضو کر لیجئے اگر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ انسان تھے، صحابہ کو خیالات آ جاتے تھے، تو یہ مت سمجھے خیال ہی نہیں آئیں گے، خشوع اس کو نہیں کہتے خیال ہی نہ آئے، دیٹس ناٹ خشوع، خشوع اس خیال آ رہے ہیں لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں، دیٹ از خشوع، اوکے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور آخری بات، اسی طرح یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہی کنٹینیوز ٹو فیس ٹورڈ دا سرونٹ، اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دیکھتا رہتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہے، as long as he does not avert his eyes، جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں کر لیتا۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے، اللہ بھی اپنی نظروں کو ادھر کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں، تو پھر میں اس میں انٹرسٹ کیوں لوں، میں اس کو کیوں دیکھوں۔ دیکھیں کتنی قابل غور بات ہے کہ اگر آپ کی نماز میں آپ ٹوٹلی ڈی فوکسڈ ہیں، کھجلی چل رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے اور خیالات میں گم ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز میں توجہ سے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کا میں ریفرنس آپ کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈھونڈ دوں گا، صحیح حدیث ہے، جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کی ناک کے قریب تک آ جاتا ہے، امیجن دا فیلنگ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایموشنز کو باہر لائیں گے کہ ایموشنز ہم نے نماز میں کیسے لانے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ ورچوز رکھے، فضیلت رکھی نماز کی، انشاءاللہ اس فضیلت کے بعد آپ کی نماز میں جان بھی مزید آئے گی،
اور آپ کا نماز کے لیے آپ پش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو. تو باقی انشاءاللہ آپ ریگولر آئیں گے تو اس سیریز کا بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور خشوع و خضوع سے نماز کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.